السلام علیکم سر، کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ سر ابھی میں نے آپ کو کورٹ سے کورٹ سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ ابھی آپ نے 2 کورٹ میرجز رجسٹر کروائی ہیں۔ جی جی سر میں اس کے حوالے سے آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ میری مدد کر سکیں تو۔ جی بالکل بالکل۔ سر پہلے مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ کورٹ میرج ہوتی کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کا دیکھیے، کیا کورٹ کانسیپٹ میرج ہے؟ از جسٹ اے نارمل میرج۔ نکاح رجسٹرار آتا ہے، ایک اڈلٹ فیمیل مسلم فیمیل، اڈلٹ مسلم میل، ان کی وہ شادی رجسٹر کرتے ہیں۔ پراپر جو شرعی طریقہ ہے نکاح کا اسی سے ہوتی ہے۔ کورٹ کے اندر اس کا کیا کام ہے، یہ ایک جاننے والی بات ہے کہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب ان کے لیے ہم ایک سلینگ ورڈ یوز کرتے ہیں، رن اوے میرجز۔ اس میں بنیادی طور پہ یہ ہو جاتا ہے کہ لڑکی عموماً اپنے گھر والوں کی مرضی کے برخلاف وہ کے خلاف جا کر شادی کرتی ہے، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعے ایک ایف آئی آر رجسٹر کروا دیتے ہیں لڑکے کے اوپر، لڑکی کے اغوا کی۔ اس کے لیے ہم ایک بیان کرواتے ہیں لڑکی کی طرف سے مجسٹریٹ کے سامنے کہ اس نے اپنی مرضی سے اپنے ہوش و حواس میں بغیر کسی پریشر کے اپنی شادی کی ہے، کنڈکٹ کی ہے۔ اس میں لڑکے کی سیفٹی ہوتی ہے، دیٹس اٹ۔ ادروائز اٹس اے نارمل میرج، جس طرح اس میں بھی کم از کم 2 گواہان آتے ہیں۔ نکاح رجسٹرار اس کو رجسٹر کرتا ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں نکاح رجسٹرار جو ہوتا ہے یہ کورٹ کے پیرول پہ ہوتا ہے عموماً، اور کوئی بھی لائر صاحب جو ہیں، وکیل صاحب، وہ اپنے چیمبر میں بٹھا کے نکاح کروا دیتے ہیں اور ثواب کماتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے سر، پھر اس کی قانون میں کیا پروویژن ہے یہ کورٹ میرج کی؟ دیکھیں، قانون تو ہر بالغ مرد اور عورت کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی شادی کر سکتا ہے۔ ہاں، اس میں 2-3 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، خاص طور پہ لڑکی کے اینگل میں، کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تو نہیں ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو اس کی پہلے والے نکاح کی تنسیخ ہو چکی ہے۔ اسی طرح ایج کا ایک آتا ہے، اس میں اسپیکٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ مائنر تو نہیں ہے، ایٹ لیسٹ دے ہیو ریچ دا ایج آف پبرٹی۔ اور تو باقی تو اس کی یہی لیگل ہے کہ ہر پاکستانی شہری کو اجازت ہے اس چیز کی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی شادی کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، جیسے آپ نے ابھی مجھے یہ بتایا کہ کورٹ میرج جو بیسیکلی ایک نارمل نکاح کی طرح کروائی جاتی ہے، بالکل ایک نکاح نکاح پڑھا ہی ہوتے ہیں ہوتا نا، ہے بیسیکلی۔ تو یہ نکاح جو ہے ٹھیک ہے، مطلب پھر کورٹ میں جو اسپیسیفکلی کیا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ نہیں، کورٹ میں تو دیکھیں اس کی شرعی تو نکاح کی ہوتی ہے، شرعی حیثیت شرعی نکاح ہی ہوتا ہے۔ عام نکاح ہوتا ہے جس طرح عام شہری کرتے ہیں، 2 فیملیز بیٹھتی ہیں، نکاح خواہ آتا ہے، نکاح پڑھتا ہے، اس میں لڑکا لڑکی کی مرضی جانتا ہے، اور اس کے بعد ان کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے۔ سیم یہی نکاح ہے، وکیل کے چیمبر میں اس سے مختلف نکاح نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کے بعد ایک لڑکے کی سیفٹی کے لیے، کیونکہ عموماً ہمارے معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی ایف آئی آر وغیرہ اس طرح کٹتی ہے، یا لڑکی کے جو وارثان یا ہوتے ہیں یا گھر والے، وہ لڑکی کو پریشرائز کر لیتے ہیں، تو لڑکی بیان بدل دیتی ہے، سم ٹائمز کہہ دیتی ہے جی میں نے انڈر پریشر نکاح کیا ہے، یا مجھے اغوا کر کے نکاح کیا گیا ہے۔ فار دیٹ ریزن ایک لڑکی کا بیان ہم کروا دیتے ہیں مجسٹریٹ کے سامنے سیکشن 164 کے تحت کہ جی یہ لڑکی نے اپنی مرضی سے اس لڑکے کو چنا ہے اور اس سے شادی کی ہے بغیر کسی پریشر کے، اور تاکہ وہ کل کو اگر کوئی ایسی حرکت کریں بھی تو وہ بیان پروڈیوس کیا جا سکے۔ اس بیان پہ باقاعدہ جج صاحب اپنی مہر بھی لگا دیتے ہیں، یہ خود میرے سامنے پیش ہوئی ہے اور اس نے یہ بیان دیا۔ نارمل تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اتنے امپورٹنٹ اہم ٹاپک نہیں، کو اہم ٹاپک تو انفارمیشن دی۔ دیکھیں ہمارے یہ بیسیکلی تو میں کچھ اسلامک کنٹریز میں بھی ٹریول کر چکا ہوں، رہا بھی ہوں کافی عرصہ، تو میں نے وہاں پہ آبزرو کیا ہمارے سوسائٹی کے کچھ ہیں اس طرح کی ڈیلیوژنس کہہ لیں آپ، یا ان کو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ریکوائرمنٹس ڈیمانڈ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ہمیں شادی کرنے میں مشکل آ جاتی ہے۔ ادروائز یہ ہر شہری کا اسلامی حق ہے، اور ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہر شہری جو ہے وہ اپنی مرضی سے شادی اپنی کنڈکٹ کر سکتا ہے، ہاں ود ان دی لمٹس آف کورس۔ ان میں باقاعدہ حق مہر بھی رکھا جاتا ہے، وہی سیم پروسیجر جو ایک نکاح کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔